نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی رہنمائی کی 14ویں مجلس میں مختلف موضوعات پر سوالوں کے جواب پیش کیے جا رہے ہیں. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آج کل بیٹری کی ریکٹ ہوتی ہے جس سے کرنٹ کے ذریعے مچھر یا کیڑے وغیرہ مارے جاتے ہیں، تو اس کو ہلا کر کے مچھر کو مارنا درست ہے یا نہیں؟ تو یہ کرنٹ بھی ایک طرح کی آگ ہے، اور حدیث میں آگ کے ذریعے سے بالقصد کسی جاندار کو مارنے کی ممانعت آئی ہے. لہذا اس بیٹ اور ریکٹ کو ہاتھ سے ہلا کر مچھر کو مارنا مکروہ قرار پائے گا. البتہ اسے کسی جگہ پر ٹانگ دیں اور جو مچھر وہاں آئیں اور خود اس سے ٹچ ہو کر کے مر جائیں، جیسے کہ بعض جگہوں پر ایسی راڈ اور روشنی لگی رہتی ہے جہاں مچھر اور مکھی جا کر خود ہی مرتے رہتے ہیں، تو اس طریقے پر رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس کو ہلا کر کے نہ مارا جائے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کو لڑکے کی پیدائش کی تمنا ہے، اس کے لیے کوئی آیت، سورت یا دعا، وظیفہ بتا دیجئے. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ آیت ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے رہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح مرحمت فرمائیں گے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شریعت میں بلی پالنے کا کیا حکم ہے؟ کیا دور نبوت یا دور صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ تو بلی پالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوت میں بھی گھروں میں بلیاں رہا کرتی تھیں. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بلی کے جھوٹے کے بارے میں کچھ تخفیف فرمائی ہے. فرمایا ہے کہ انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، کہ بلیاں تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی ہیں، ان کو روکنا مشکل ہے. اور بعض صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کے گھر میں باقاعدہ بلی پلی ہوئی تھی اور وہ اسے بعض مرتبہ پانی وغیرہ پلاتے تھے. اور ہمارے فقہا نے بھی لکھا ہے کہ بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ بلی کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک پیاس کی وجہ سے بیچاری مرا جائے. تو جو بھی جانور پالا جائے بے زبان، اس کی جو ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرنے کا بہرحال اہتمام کیا جانا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ غسل خانے میں شاور سے غسل کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو شاور سے غسل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے بالٹی سے پانی لے کر کے غسل کر سکتے ہیں، اسی طرح شاور سے بھی کر سکتے ہیں. شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اچھی طرح سے پاکی حاصل ہونی چاہیے. پورے بدن پر ہر جز پر پانی بہہ جانا چاہیے،
کوئی نجاست بدن پر لگی نہیں رہنی چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ استنجا کرنے کے باوجود کچھ دیر یعنی 10-15 منٹ تک قطرے کا احساس ہوتا رہتا ہے، پھر جا کر دیکھتا ہوں تو اکثر تو قطرہ نظر نہیں آتا لیکن کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے، تو اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک آپ کو گمان غالب نہ ہو قطرے کا، اس وقت تک آپ کا وضو فاسد نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دھوبی کے یہاں ناپاک کپڑے اگر دھلنے کے لیے دیے جائیں تو وہ پاک ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ دھوبی دریا میں دھوتا ہے یا مائع جاری میں کپڑے دھوتا ہے اور آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ اچھی طرح دھو لیتا ہے اور کپڑے پر کوئی نجاست کا اثر بھی نظر نہیں آتا، تو وہ کپڑے پاک قرار دیے جائیں گے، وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایسی انگوٹھی پہن رکھی ہے جس کے نگینے میں تعویذ لکھا ہوا ہے، یعنی حروف مقطعات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، تو انہیں پہن کر کے استنجے میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جس انگوٹھی پر قرآن پاک کے حروف لکھے ہوئے ہوں اور وہ ظاہراً نظر آ رہے ہوں، اس کو لے کر استنجے میں جانا بے ادبی کی بات ہے۔ یا تو باہر اتار کے رکھ کے جائیں یا جیب میں رکھیں کہ وہ ظاہر نہ ہو، ورنہ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہوگی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارا غسل خانہ اور بیت الخلاء ایک ہی ہے، یعنی اٹیچ باتھ روم ہے، تو ہم وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں ذرا تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر فلش میں نجاست ظاہراً نظر نہ آ رہی ہو تو ایسی صورت میں بیسن پر وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نجاست ظاہراً نظر آ رہی ہے تو زبان سے نہ پڑھیں، دل میں پڑھ لیں تاکہ بے ادبی لازم نہ آئے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر جائے نماز پر چھپکلی گزر جائے تو کیا جائے نماز کا دھونا ضروری ہے، یا کسی انسان پر چھپکلی گر جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چھپکلی کے محض گزرنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، جا نماز بھی ناپاک نہیں ہوتی، کپڑے سے گزر جائے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، بدن سے گزر جائے تو بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا، اور یہ محض جہالت کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ چھپکلی گزری تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چھپکلی اگر گزر جائے تو اس کی وجہ سے کوئی نجاست کا حکم شریعت میں لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے اذان شروع ہو جائے تو زبانی جواب کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں بہتر یہ ہے کہ تلاوت روک کر کے اذان کا جواب دیں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اگر گھر میں رہتے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو جائے تو روک دیں تلاوت اور اذان کا جواب دیں، اور اگر مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے رہیں۔ لیکن بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد والے بھی یہ صورت اپنائیں کہ جب اذان ختم ہونے لگے تو تلاوت روک کر پوری اذان کا ایک ساتھ ہی جواب دے دیں، اور اذان ختم ہونے پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے
یعنی اذان والی دعا وہ پڑھ لی جائے تو اس میں دونوں طرح کے ثواب حاصل ہو جائیں گے، تلاوت میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو دل میں پڑھے، یعنی زبان نہ ہلے، خالی آنکھوں سے دیکھ کر کے اور دل میں خیال جمع کر کے پڑھ رہا ہے، تو اسے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ایسے شخص کو قرات کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرات کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم زبان سے حروف کا ادا کرنا ضروری ہے، اور بعض فقہا نے تو یہ لکھا کہ کم سے کم اتنا ادائیگی ہو کہ آدمی خود سن سکے، تو اس لیے محض دل میں پڑھنے سے قرات کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اور اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ نماز اشراق اور نماز چاشت کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو اشراق کا وقت تو سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اشراق کے بارے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی میرے لیے 4 رکعت دن کے شروع میں پڑھ لے تو میں آخر دن تک اس کے لیے مددگار بن جاتا ہوں، اس کی طرف سے ہر برائی سے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو یہ تو کہلاتی ہے نماز اشراق، جس کا وقت ابتدائے نہار ہے، یعنی دن کا ابتدائی حصہ۔ اور جب سورج ذرا اونچا ہو جائے اور دھوپ میں تمازت آ جائے، گویا یوں سمجھیے کہ سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے بعد، تو یہ نماز جو اس وقت پڑھی جاتی ہے یہ نماز چاشت کہلاتی ہے۔ اور نماز چاشت کے سلسلے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے 8 رکعت ادا فرمائی، اور ایک روایت ترمذی شریف میں منقول ہے، اگرچہ وہ زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن اس میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار فرماتے ہیں۔ تو اس میں 12 رکعت کا تذکرہ ہے، اور یہ شروع ہوگا وقت چاشت کا سورج نکلنے کے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد، اور یہ باقی رہے گا وقت 11:30 تقریباً 11:30 تک، اور اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11:30 تک تو رہتا ہی ہے تقریباً۔ ایک سوال سجدہ سہو کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تراویح میں سجدہ تلاوت کرنے کے بعد جب کھڑا ہو تو دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ دے، یہ اکثر حافظوں کے ساتھ یہ سہو پیش آتا رہتا ہے کہ سجدہ تلاوت کر کے پھر سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، تو اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اول تو جو فرض اور وتر کے علاوہ نمازیں ہیں اس میں تکرار سورہ فاتحہ سے سجدہ سہو کی بات نہیں ہے، اور یہاں پر جو تکرار پایا جا رہا ہے وہ لگاتار نہیں ہے، اس لیے سجدہ تلاوت کے بعد جو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی وہ قرات میں شامل ہو جائے گی، اسے تکرار میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک بالغ حافظ لڑکا ہے، وہ اپنے گھر پر اپنے ماں باپ اور بالغ بہنوں کو تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھا سکتا ہے۔ باپ اگر اکیلا ہو تو اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس کی والدہ اور بالغ بہنیں جو ہیں وہ بالکل پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز پڑھائی اور میرا ارادہ اس کے بدلے میں کچھ بھی لینے کا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے زبردستی مجھے نذرانہ پیش کیا ہے، تو میرے لیے لینے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو تراویح میں قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے یہ ایک عبادت کے بطور ہے، اور عبادت بھی ایسی نہیں ہے جو فرض یا واجب کے درجے کی ہو۔ اس لیے ہمارے مفتیان کرام نے اکثر کا فتویٰ یہی ہے کہ تراویح پر نذرانے کا لین دین درست نہیں ہے، یہ مطلق تلاوت پر اجرت لینے کے درجے میں ہے۔ اس لیے بہرحال ایسے لین دین سے بچنا چاہیے، دینے والوں کو دینا بھی نہیں چاہیے اس عنوان سے، اور لینے والے کو لینا بھی نہیں چاہیے اس عنوان سے۔ اگر لے لیا ہے اور واپس کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کو صدقہ کر دے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے عشاء کی فرض نماز مسجد میں جا کر مسجد کے امام کے پیچھے پڑھی، اس کے بعد مسجد سے آ کر گھر میں تراویح دوسرے امام کے پیچھے پڑھی، تو یہ تراویح درست ہوگی یا نہیں؟ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض اور تراویح کا امام ایک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عام طور پر ہمارے ہاں مساجد میں جو آدمی مسجد کا امام ہوتا ہے وہ فرض پڑھاتا ہے، اور تراویح پڑھانے والے اکثر حفاظ الگ ہوتے ہیں، تو ایک بھی ہو سکتے ہیں اور الگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر امام صاحب نے تراویح کی پہلی رکعت میں کوئی غلطی کر لی قرات میں، اور پھر دوسری رکعت میں اس کو صحیح کر لیا، تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ تو تراویح میں فتویٰ اسی پر ہے کہ نماز درست ہو جائے گی، لیکن فرض نماز میں اگر ایسی غلطی فاحش ہو گئی ہے جس سے معنی بالکل بدل گئے، تو ایسی صورت میں نماز کے اعادے کا حکم ہوگا۔ تراویح میں کچھ گنجائش دی گئی ہے۔ ایک سوال تراویح کے بارے میں ہے کہ امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھا دی اور پھر تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک صاحب بعد میں آئے اور انہوں نے عشاء کی نماز تو پڑھی نہیں، تراویح میں امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے، تو ان کی تراویح ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ان کی تراویح صحیح نہیں ہوئی، اس لیے کہ تراویح کا وقت شروع ہی ہوتا ہے فرض نماز عشاء پڑھنے کے بعد، اور جب انہوں نے عشاء پڑھی نہیں تو ان کی تراویح معتبر نہیں ہے، یہ سب نفلیں ہو گئیں، تراویح الگ سے پڑھنی ہوگی عشاء کے بعد۔ جمعے کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں 3 محلے ہیں اور تینوں محلوں میں مسجدیں الگ الگ ہیں، 2 محلوں کی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے عرصے سے، اور اب موجودہ حالت میں تیسرے محلے والے بھی اپنی مسجد میں جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو جمعہ قائم کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دیگر شرائط جمعے کی وہاں پائی جانی چاہیے، مثلا یہ کہ بڑی آبادی ہو، اذن عام ہو وغیرہ۔ ایک سوال جمعے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جمعے میں امام کے علاوہ صرف 2 آدمی تھے اور جمعے کی نماز پڑھ لی گئی لا علمی میں، تو ان کا جمعہ درست ہوگا یا ظہر لوٹانی پڑے گی؟
تو مفتہ قول کے مطابق انہیں ظہر لوٹانی چاہیے تاکہ یقینی طور پر ان کا فریضہ ادا ہو جائے۔ ایک صاحب نے ظہر کی 4 سنتوں میں تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہیں ملائی، بھول گئے۔ چوتھی رکعت میں یاد آیا، پھر سجدہ سہو بھی کر لیا، تو ان کی سنت ادا ہوئی یا نہیں؟ ان پر سجدہ سہو واجب تھا، جب سجدہ سہو کر لیا تو ان کی نماز درست ہو گئی اور سنت صحیح ہو گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد اگر ابھی نماز میں وقت ہو تو کیا نفلیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ فجر کے پورے وقت میں سنت فجر کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز پڑھنی ممنوع ہے۔ اس لیے اگرچہ نماز میں وقت ہو تو اس وقت کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی، بس سنت فجر ہی ادا کی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں 2 آدمی ہیں، ایک ماں، ایک بہن اور ایک بھابھی ہے، اور نماز پڑھانے والا دیور ہے، تو صف کیسے بنے گی؟ تو صف اس طرح بنے گی کہ دیور امام بنے گا اور اس کا جو بھائی ہے وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور اس کی ماں، بہن اور بھابھی ان کی صف پیچھے الگ بنے گی۔ اور اگر وہ شخص امام بنے جس کی بیوی موجود ہے یہاں پر، تو دیور اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور بقیہ سب پیچھے کھڑی ہوں گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ 2 لوگوں کی جماعت ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے۔ عام نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں 2 لوگ بھی جماعت بنا سکتے ہیں، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ امام کے دائیں طرف مقتدی کھڑا ہوگا۔ اور اگر امام کے پیچھے ایک بالغ شخص اور ایک بچہ ہو تو صف کیسے بنے گی؟ تو بالغ اور بچہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح سے نماز پڑھی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ سفر سے واپسی ہو رہی تھی اور عشاء کا وقت شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی شہر کی حدود میں ہم داخل نہیں ہوئے تھے، تو کیا گھر پہنچ کر قصر نماز پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ جب گھر پہنچ جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر شہر میں داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتے تو قصر ہوتی۔ اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعت ہو جاتی ہیں، تو کیا سنتیں بھی پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں ذرا تفصیل ہے۔ اگر جلدی کا حال ہو، مثلا چلتی گاڑی ہے، ٹرین ہے، یا یہ کہ گاڑی پکڑنی ہے، تو ایسی حالت میں تو سنتیں معاف ہیں، نہ پڑھو، کوئی حرج نہیں، صرف فرض پڑھ لو۔ لیکن اگر مسافر تو ہیں مگر قرار کی حالت ہے کہ ہم کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، کوئی جلدی نہیں ہے، تو ایسی حالت میں مسافر کو بھی سنتیں پڑھنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ خواہ اس کو نہ چھوڑے اور اس ثواب سے محروم نہ ہو۔ اسی طرح اگر مسافر کسی شہر میں جائے اور وہاں پر مسجد میں عام جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور امام مقیم ہو، تو جیسے امام 4 رکعت پڑھے گا یہ مسافر بھی 4 ہی رکعت پڑھے گا۔ اگر اپنی پڑھے گا تب ہے، لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو مسافر کو بھی 4 ہی رکعت پڑھنی چاہیے۔ ایک سوال خواتین کی نماز سے متعلق ہے کہ بعض خواتین آدھی آستین کی قمیص پہنتی ہیں اور نماز کے وقت اوپر سے مریم حجاب پہن لیتی ہیں، جس کی وجہ سے آستین کا کھلا ہوا حصہ نظر نہیں آتا، اور بعض خواتین
الگ سے کھلی آستین پر آستین چڑھا لیتی ہیں، جس سے وہ آستین دکھائی تو دیتی ہے لیکن بہرحال ایک طرح سے نامناسب بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح چونکہ اعضاء اگر ڈھک جاتے ہیں تو فی نفسی ہی نماز تو درست ہو جائے گی، یعنی فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ دیندار عورتوں کا نہیں ہے، بلکہ جو دین بیزار قسم کی عورتیں ہیں ان کا طریقہ ہے، اور ہمیں ایسی عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے گھر کا ماحول بڑی عورتوں کا بھی اور بچیوں کا بھی یہی بنانا چاہیے کہ فل آستین کے کپڑے پہنا کریں، تاکہ یہ سب تکلفات کی ضرورت نہ رہے اور نماز بلا کراہت ادا ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ڈکار کے ساتھ تھوڑا سا پانی حلق میں آیا اور خود ہی واپس ہو گیا تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نیبولائزر یعنی بھپارا لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں چاہے دوا ڈال کے ہو یا بغیر دوا ڈالے ہو، محض بھپارا لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس طرح کا عمل روزے میں کرے گا اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے دہلی سے کہ دینی رہنمائی کی 8ویں نشست میں صدقۃ الفطر کا وزن 2.25 کلو بتلایا گیا اور 3.5 کلو بتایا گیا تھا، جبکہ کتاب المسائل میں 1 کلو 574 گرام اور 3 کلو 150 گرام لکھا ہے، تو یہ وزن میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا جو کریکٹ وزن ہے، بالکل گرام سے جو نکالا گیا ہے وہ تو وہی ہے جو کتاب المسائل میں لکھا گیا ہے، لیکن چونکہ اس میں دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے، بعض حضرات نے اس کا وزن 1 کلو 633 گرام نکالا ہے اور بعض نے اور کم و بیش بھی نکالا ہے، اس لیے احتیاطاً 2.25 کلو کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم نکالنے میں اشکال ہو سکتا ہے، اس لیے اس نشست میں 2.25 کلو کی بات کہی گئی تھی تاکہ پوری طرح یقین کے ساتھ یہ واجب ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی سید شخص کی غیر سید بیوی ضرورت مند ہو تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سید کو دینا منع ہے، لیکن اس کی بیوی اگر ضرورت مند ہو تو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اعتکاف کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر گرمی کی شدت ہو تو معتکف رات کے وقت مسجد کی چھت پر جا کر سو سکتا ہے یا نہیں؟ تو فی نفسی ہی چھت اگر بند ہو تو اس میں جا کر سونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ جانے کا راستہ مسجد کی حدود میں سے ہونا چاہیے۔ اگر مسجد کی حد سے باہر زینہ ہے تو اس کے ذریعے سے اگر جائے گا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور جو کھلی ہوئی چھت ہوتی ہے جس میں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ آدمی اندھیرے میں منڈیر پھلان کر کے گر جائے، تو ایسی چھت پہ سونے سے تو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ اس میں معتکف ہو یا غیر معتکف کسی کو بھی اس طرح کھلی چھت پر نہیں سونا چاہیے۔ ایک سوال اعتکافی کے بارے میں ہے، جس گھر میں ہم 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو 5 وقتہ نماز کی جگہ ہے یہ مسجد کے درجے میں نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی مصلی ہے، اور گھر میں جو عارضی مصلی ہوتا ہے وہاں پر عورتوں کے لیے تو اعتکاف کی گنجائش ہے، لیکن مردوں کے لیے مسنون اعتکاف
یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اگر موقع ہو تو مسجد میں کریں، نہیں تو پھر گھر میں رہ کر ہی عبادت وغیرہ میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔